میں آپ کا شکریہ کہ ہماری پارٹی کا بھی موقف اس پہ آنا چاہیے. یہ ویسے تو کوئی ارادہ میرا نہیں تھا، ایک ایسی بحث چڑھ گئی ہے کہ بڑی فنڈامنٹلز ہے، تو اس پہ ظاہر ہے ہماری پارٹی کا موقف آنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر مسئلے پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن گفتگو کے کچھ مروجہ طریقے ہوتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس وقت کسی بھی وقت آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آئین کی بات یا آئینی ترمیم کی بات تو اس کے لیے پہلے پرائیویٹلی بھی بات ہوتی ہے، پارلیمنٹری میں ہوتی ہے. حکومت کو اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہوتے ہیں اپوزیشن سے، حکومت کو گورننس دکھانی ہوتی ہے. پہلے بہت سارے جو کام اصل میں اصل میں جو کام انہیں بہت سارے کرنے چاہیے تھے جو ہوئے نہیں بلکہ اس کا الٹ ہی ہوا ہے، وہ ہو جاتے. آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک ہوتی، آپ آپس میں بات کرتے، پھر اس بات کے نتیجے میں اگر کہیں پہ کوئی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کنسنسس ہوتا تو وہ کسی بھی صورت میں یہاں پہ لایا جا سکتا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی بات نہیں، لیکن اچانک کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی. بھائی صدارتی نظام کس لیے؟ کیا لیاقت علی خان کے بعد تقریباً صدارتی نظام نہیں تھا گورنر جنرل کے روپ میں؟ پھر سکندر مرزا کے دور میں کیا صدارتی نظام نہیں تھا؟ پھر ایوب خان کے 11 سال جو تھے وہ صدارتی نظام کے نہیں تھے؟ جس میں پھر یحییٰ خان آیا، کیا وہ صدارتی نظام نہیں تھا؟ اور جب یہ ملک 2 لاکھ ہوا تو اس وقت صدارتی نظام تھا جناب چیئرمین. یہ لوگ باتیں کر لیتے ہیں، ہسٹری پہ نظر نہیں رکھتے. اس ملک کے ٹکڑے کر دیے گئے اس صدارتی نظام نے، اس لیے کہ عوام کو شامل نہیں کیا، جمہور کو شامل نہیں کیا، عوام کی رائے کو شامل نہیں کیا. جو ہمارے اکائیاں تھیں مختلف ان کو اگنور کیا، بلکہ ان پہ چڑھائیاں کرتے رہے، فوجی آپریشن ہوتے رہے بلوچستان میں، اور سیاستدان جو ہے ان کو سزائیں دی جاتی رہی. صدارتی نظام کی بات تھی. میں بڑی تیزی سے جلدی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا مارشاء اللہ لگ جاتا ہے. کیا وہ صدارتی نظام نہیں تھا؟ مجلس شورا بنا کے اور غیر جماعتی الیکشن کرانے سے نظام نہیں تبدیل ہوتے. اوپر تو وہی بیٹھے ہوئے تھے صدر بن کے. پھر کیا پرویز مشرف کا نظام صدارتی نظام نہیں تھا؟ جس طرح سے 2002 کے الیکشن کرائے گئے تھے وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا آج ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ بھائی جمہوریت ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. مجھے بڑا مزہ آیا. وہ ہمیں درس سنا رہے تھے ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کا. میرا بھائی وزیر تھا مشرف صاحب کے ساتھ. ہاں ہمارے پاس بھی ہیں، تو وہ اس طرح کا درس نہیں دیتے. آپ ہمیں درس دے رہے ہیں نا، تو بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے اندر. جی مشاہد صاحب پلیز. جی تو اب ضرور درس دیں، لیکن بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب صدارتی نظام کی پھر بات ہے. یہ کل کی بات ہے. پرویز مشرف تھا، اس ملک کو تباہ و برباد کر کے گیا. وہ آدمی صوبوں میں منافرت پھیلا کے گیا، لوگوں کا قتل عام کیا اس نے کراچی میں، اکبر بگٹی کا قتل کیا اس نے. یہ صدارتی نظام میں ہی ہوا نا بھائی، یہ جمہوریت میں تو نہیں ہوا. اگر جمہوریت میں ہوتا تھا تو داد رسی ہو جاتی تھی. میں یہ کہنا پھر NFC بھائی آپ یا تو سارے کام کر چکے ہوتے، یا تو آپ نے جرمنی اور جاپان کی سرحدیں واقعی ملا دی ہوتی، یا آپ 1 کروڑ گھر بنا چکے ہوتے. کچھ بھی تو نہیں کیا جناب. اپنے منشور کو تو دیکھیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی کو جرأت نہیں ہے کہ یہاں پہ صدارتی نظام کو لے کے آئے، یا NFC کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، یا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ہم بھی یہیں پہ موجود ہیں.
کسی کی خواہشات سے نہیں ہوتا. ہم اس فیڈریشن کا یہ فیڈریشن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات ہے جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں بابر اعوان صاحب نہیں ہے, وہ اچھی بات کر کے چلے گا, ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ فضول باتیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسی بات. اس کے باوجود ہوتی ہیں نا, اس کے باوجود کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ اصل کام تو ہو نہیں رہا, تو لوگوں کی توجہ تو ادھر ادھر کرنی ہے نا. کبھی کچھ وزراء جو ہیں الٹی سیدھے پریس کانفرنس سے کرنے لگتے ہیں. میں اگر آپ سے اجازت لوں 1-2-4 منٹ کی, میرے بارے میں نام لے کے میں حیران رہ گیا کہ یہ حکومت چل کیسے رہی ہے کہ جس کے فیڈرل منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں اوپنلی, یا جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے. مثلا میرا نام لے کے 3 وزراء, آج وہ نہیں ہے, شبلی فراز صاحب بھی تھے ان میں, ہمارا بھائی ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. دوسرے وہ جو ہیں آج کل بڑے بہت پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, کیا نام ان کے, کراچی سے, اور وہ احتساب اکبر صاحب وہ بھی تھے. ہاں علی زیدی صاحب, وہ یہ کہہ رہے میرا نام لے کے کہ پیا یہ تباہ اس لیے ہو گئی کہ مشاہد اللہ نے اپنے بھائی بھرتی کرا لیے. پھر اگلے دن وہ دوبارہ وہ فواد نے پھر کہا کہ جی اس کے 13 یا 17 رشتے دار ہیں. یار تو خدا کا نام لو, اگر میرے ہوں آپ ضرور بات کریں مجھے کو, اور ریکارڈ پہ. اچھا پہلے جب میں کہا تھا تو میں نے اس مینجمنٹ جو اس وقت یہ کی ہے جناب چیئرمین, کون سے نام مناسب بھائی ہے, وہ تو چیئرمین صاحب کو نہیں, ابھی کوئی ایسی جب وہ تو ضرور کریں گے. اگلے مارچ میں ہم چیئرمین بنوا دیں گے, پھر آپ حذف کر دیں. جی پلیز بتائیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فرما رہے میں, آپ دیکھیں یہ حکومت چل کیسے رہی ہے. فیڈرل منسٹر ہے میرا ایک بھی بھائی, میں چیلنج کرتا ہوں, میں سینٹ سے استعفیٰ دے دوں گا, کوئی ثابت کر دے کہ میرا کوئی ایک بھائی, میرا ایک کزن, کوئی ایک رشتہ دار, یہ 13 اور 17 تو دور ہے, اگر آج PIA میں ہے, مجھے یہ حکومت ثابت کر دے, میں ریزائن کر دوں. اور اگر ثابت نہیں کر سکے تو اپنا منہ پھر خود ہی کالا کر لیں. مجھے شبلی فراز نے نہیں کی بات, میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں سوچ رہا تھا اس کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا کہ جی یوٹیوب میں یہ لکھا. یوٹیوب میں صحیح باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, یوٹیوب میں تم لوگوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا وہ پتا, ہم تو اس چکر میں ویسے بھی نہیں پڑھتے. جی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے لکھ کے بھیجا تھا اس موجودہ مینجمنٹ کو کہ جی یہ سائنس ٹیکنالوجی کے وزیر جو ہیں انہوں نے میرے پہ الزام لگائے تھے, یہ درست ہیں. انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہوا ہے آفیشلی کہ یہ سارے الزامات درست نہیں ہیں. وہ پھر وہ جناب اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مجرم ہے PIA کی, PIA کا تباہ آپ نے کیا, PIA کو زمین بوس کر دیا. ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا کہ جس سے صرف یورپ کے اندر 33 ارب ڈالر نہیں 33 ارب روپے کا نقصان ہوگا ریونیو میں. اب برطانیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, اور اللہ خیر کرے اب یہ کئی سالوں پہ چلے گا محیط. اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کی حمایت کی بجائے اس کے کہ اس کو ہینڈل کرتے, ہینڈل کچھ نہیں ہو رہا. چلیں صدارتی نظام لانے, پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. واہ واہ واہ, مطلب تم نے جو اپنے بنیادی وعدے کیے تھے وہ تو پورے کر لو, خدا کا نام لو. کیا باتیں کرتے ہو, کیسے کر لو گے؟ تمہاری کتنی اکثریت ہے, 6 تو وزیر اعظم تمہارے پھر رہے ہیں آج کل بنے ہوئے, تمہیں صدارتی نظام کی پڑی ہوئی ہے, 18ویں ترمیم کی پڑی ہوئی ہے. بھائی اپنے گھر کو تو سنبھالو پہلے. جی مسٹر, آپ اس ملک کے عوام رو رہے ہیں جناب والا. PIA کے پائلٹس کے ساتھ میں سر ایک دو منٹ اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. آج کل اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے, میں بڑے عرصے بعد آیا. صاحب بل پہ بات ہو رہی ہے جی, میں بل ہی ہے نا, یہ ساری کون سی بل کی باتیں ہوئی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا ظلم ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ شوق یہ نہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے. ہر آدمی کو ایک شوق ہے
अब वो वजीर ने कहा जी मेरे घर में मोटरसाइकिल पे कोई ले गया, अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर के पास ले गया, वो उनसे इजाजत लेके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मतलब उसने कोई पता ही नहीं किया कि ये सही है, गलत है, क्या है, सच है, झूठ है। इसी तरीके से यहां पे वो वजीर साहब ने OPIA के पायलटों के बारे में, भाई तुम पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो। और PIA की मैनेजमेंट तो खैर वो माशाल्लाह, उन्हें तो 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए थी, ले ली उन्होंने। ये असल में हो ये रहा है कि ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए, हमारे फायदे के कैसा हो सकता है। करप्शन कैसे, ऐसी करप्शन हो रही है कि कुछ ही अरसे बाद पता लगने वाला कि कितने लोग जेलों में होंगे। मेरे नोटिस में, मैं अभी इस मसले पे बात नहीं करना चाहता, तो बात यह है कि PIA का जो कुछ हशर हुआ है, बजाय इसके कि उसको संभालते, आपने उन पायलट्स हर 6 महीने बाद, मुझे पता है, उनका एग्जाम लेती है। और फिर मुझे भी एक बात बताए, पहले भी इन्होंने इस तरह के, जिसपे मैंने कहा था कि भाई आप इनको कम सजा दें, इसलिए कि इनका जहाज उड़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो इंजीनियर है ना कुछ है। मैं ये समझता हूं कि अगर किसी की गलत डिग्री है, जाली असनाद है, उसके पास लाइसेंस ठीक नहीं है, तो उसको बिल्कुल तो उसको सैक भी होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है आपको इन्वेस्टिगेशन का? ये सारे इनके वजीरों को ये कीड़ा है कि एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, टीवी पे आ जाओ, टिक कर चल जाओ, घर में जाके सो जाओ और कुछ ना करो, और अपनी वजारत का कोई काम नहीं करेंगे। वो एक रेलवे के शेख चिल्ली हैं, मतलब 87 हादसात हो चुके हैं जी, एक्सपेंस कर दिया जी। क्या एक्सपेंस कर दें? चले जी, आप मुशाहिद साहब बस करें, मेहरबानी करें। क्या एक्सपेंस क्या कर दें? वो उन्होंने जो पॉइंट वो उनका ये काम नहीं है ये कहना एक्सपेंस कर। चले, पता होना चाहिए रूल्स का। जी ठीक है, आपका सिर्फ हक है, किसी और का हक नहीं। ठीक है मुशाहिद साहब, जरा दिल पे बात करें। दिल्ली पे बात कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि शेख चिल्ली मस्खरे इन्होंने इकट्ठे किए हुए, अपनी वजारतों की बातें नहीं करते और वहां पे जाते नहीं है। रेलवे खसारे में जा रहा है, PIA में खसारे में जा रही, वजीर कह रहे हैं जी फायदे में जा रहा है। यार को खुदा का नाम लो, आप कर्जे इतने ले चुके हैं, मतलब कि इतने कर्जे जी, पिछली हुकूमतों, भाई पिछली हुकूमत के जितने कर्जे थे उनसे तो 3 गुना ज्यादा आपने ले लिए, बाकी माल किधर गया है? तो जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये सदारती निज़ाम, इसको ये अवाम के नुमाइंदे जो है ना जेन्युइन, वो हर काम कर सकते हैं। आप नहीं हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप उंगली पे सवार होके आए हैं और उंगली अब निकलने वाली है। थैंक यू जी। सेनेटर औरंगजेब